ارشاد صاحب امپورٹنٹ بات ہے جو کرنٹ چل رہا ہے وزیر اعلیٰ کا تقرر، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم کا موجودہ سیاسی نظام سے بدل ہو جانا یہ کتنا الارمنگ ہے، اور متبادل نظام پھر کیا ہو سکتا ہے جمہوریت میں؟ یا پارلیمانی ہوگا یا صدارتی ہوگا، یا پھر جمہوریت سے ہٹیں تو آمریت ہے، یا کوئی تیسرا نظام ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور اس پر سب کا اتفاق رائے ہے، یعنی یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے 1973 میں جب سے بنا ہے آج تک کوئی جو 2 دفعہ مارشل لاء اس ملک میں لگا ہے، ان دونوں نے بھی، یعنی جنرل ضیاء الحق نے بھی اور پرویز مشرف نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آئین ناقابل عمل ہے، اور اس میں تھوڑی بہت وہ اپنی مرضی کی چینجز کرتے رہے، لیکن وہ پرسن اسپیسیفک تھیں، اپنی ضرورتوں کے تحت تھیں جی، سسٹم پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ ہمارے ہاں جو ناکامی ہے وہ تو سیاست دانوں کی ہے، جمہوری قوتوں کی ہے کہ وہ اس آئین پر عمل درآمد نہیں کر سکے اس کی روح کے مطابق۔ تو اس کہنا کہ نظام کے اندر خرابی وہ کس نے دور کرنی ہے، وہ بھی آپ نے دور کرنی ہے۔ ارشاد صاحب آپ بات جاری رکھیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ اسد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ تو اس لیے یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ نظام میں صلاحیت آپ نے نظام کو ٹیسٹ کیا ہے۔ آپ خود ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ اس وقت ایک وزیر اعظم کے طور پر بیہیو کر رہے تھے یا میاں نواز شریف صاحب کے ایک تابع دار اور وفادار شخص کے طور پر نظام کو چلا رہے تھے؟ آج بھی مسلم لیگ نون یا ایون باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں شخصیات کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو ظاہر جب آپ شخصیات کو مرکز محور بنائیں گے تو سسٹم کی اہلیت صلاحیت خود بخود کوسچنیبل ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک فیشن سا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں یا اپنی پارٹی میں ان کی کوئی بات نہیں بن رہی، لیکن میرے خیال یہ سوال ہم اسد عمر صاحب سے کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بھی کچھ شکایتیں ہیں موجودہ نظام سے، تو کیا یہ نظام کی خرابی ہے یا اس نظام کو اس کی روح کے مطابق چلانے کی کوشش ہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شکایات پیدا ہو رہی ہیں؟ اسد عمر صاحب۔ میں ارشاد عارف صاحب، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ جو ہمارا اور جو جمہوری ڈھانچہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے، ایک ایسا ہمارا عمرانی معاہدہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم انہی اصولوں کے مطابق پاکستان کو چلائیں تو پاکستان کے بیشتر مسائل کے ساتھ بھی لوگ اپنی ان کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے اور ملک کو ایک ترقی کی راہ پر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہوا ہے کہ ہم اس نظام کو چلنے نہیں دیتے، اور جو مسند اقتدار پر آ کے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ فوجی ڈکٹیٹر ہوں جو بہت عرصے تک رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ تو ان کی تو ذہن وہی ہوتا ہے جو ضیاء الحق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ردی کی ٹوکری کا کاغذ ہے۔ لیکن ہمارے جو جمہوری وزیر اعظم بھی منتخب ہو کے ہیں، بدقسمتی سے انہوں نے بھی زیادہ تر نے ان آئین کے جو اصول ہیں، آئینی اصول جو ہیں اور جمہوری اصول ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اگر ہمیں جمہوریت ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جمہوریت کو آئین اور قانون اور اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اسد عمر صاحب، اس وقت ایک ایشو ہے، وہ آئینی ایشو ہے۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہونا ہے۔ KPK کے اس دونوں طرف یعنی حکومت اپوزیشن دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے اتفاق رائے سے ایک نامزد کیا، اس نے حلف بھی اٹھا لیا، کام شروع کر دیا۔ پنجاب میں یہ صورتحال نہیں بن سکی۔ اب آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے کسی نامزد امیدوار کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالت میں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ پرویز الہی صاحب نے تو یہ تک کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے وزارت اعلیٰ کے منصب پر قائم رہتا ہے اور کیسے صوبہ چلاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک ناکامی بھی ہے سیاستدانوں کی کہ وہ اپنے معاملات خود طے نہیں کرتے، الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کا یہ آئینی حق ہے
تو پھر آپ چیلنج کس بنیاد پر کریں گے اور کس بنیاد پر آپ اس وزیر اعلیٰ کو نہیں چلنے دیں گے اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف آتا ہے؟ جو دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ابھی جو آپ نے اصول وضع کیا تھا اپنی بات چیت سے، جس سے میں نے 100% اتفاق کیا تھا، جی اسی اصول کو دیکھ لینا کہ آئین کا یہاں پہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو دونوں حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہیں وہ مل کر کسی نام کے اوپر اتفاق رائے کریں تاکہ جو نگراں حکومت بنے اس کو سب لوگ پھر مان سکیں کہ اس وقت کے اندر جو الیکشن کرائے جا رہے ہیں وہ غیر جانبدار الیکشن ہے، صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ کرانے تو الیکشن کمیشن نے، لیکن جو نگراں حکومت کی جہاں تک ذمہ داری ہیں وہاں تک جو ہے وہ ایک غیر جانبدار حکومت تشکیل پائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ نہ آپس میں اتفاق رائے کر سکیں، تو آئین اس صورتحال سے ڈیل کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا پھر ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ اور ظاہر ہے وہ جو فیصلہ کرے گا اس نے غیر جانبدار ہی بنانا ہے نا، یہ تو آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اس کا مقصد جو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غیر جانبدار حکومت بننی ہے۔ اب جس شخص کے اوپر اعتراض کر دیا آپ کی حکومت نے، جو اس وقت کی حکومت ہے، جانے والی حکومت ہے، اور انہوں نے کہا جی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ غیر جانبدار ہے، تو کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اسی نام کو جو ہے وہ فائنل کر سکتی ہے اور اسی نام کو کہہ سکتی ہے کہ اچھا جی آپ وزیر اعلیٰ بنے؟ وہ تو اعلان ہو چکا ہے، آپ کی 50% سے زائد جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو غیر جانبدار نہیں مانتے۔ تو اگر جو اصول ہیں، جو روح ہے اس آئین کی، اس کے اوپر عمل کریں تو میرے خیال میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی پنجاب میں بھی، آپ یقین ہے گواہی دیں گے ایسی کہ ہم نے وہاں پر جو نام شامل کیے وہ کوئی تحریک انصاف کے کوئی پرانے ممبر نہیں تھے، کوئی جالے نہیں تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی جو بھی اچھائیاں برائیاں ہوں لیکن ان کی کوئی سیاسی جو ہے وہ مناسبت نہیں بنتی تھی۔ مطلب ایک نام جس کی میں ایگزامپل دوں، انہوں نے خود منع کر دیا اس کے بعد، لیکن ناصر کھوسہ صاحب شہباز شریف کے چیف سیکرٹری پنجاب رہے اور نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ ہم نے ان کا نام دیا کیونکہ ہمارے خیال میں ایک اچھے افسر تھے اور وہ غیر جانبدار طریقے سے۔ لیکن اسد مذہب ایک غلطی آپ سے بھی ہوئی نا، آپ نے ناصر کھوسہ صاحب سے کنسلٹ ہی نہیں کیا، آپ پہلے اگر پوچھ لیتے تو ممکن ہے وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار کے اندر، لیکن میرے خیال میں یہ ممکنہ طور پر تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اور طریقہ کار ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ نام وہاں سے آئے ہیں نا مسلم لیگ نون کی طرف سے، میرے خیال میں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ وہاں پر کسی غیر جانبدار نام پہ اتفاق رائے ہونے کا ممکن ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ تو بالکل چاہتے ہیں کہ سکہ بند جو تحریک انصاف کے خلاف لوگ ہوں انہی کو لے کر آیا جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن پہ اور چیف الیکشن کمشنر پر آپ کو پہلے سے اعتراض ہے، اگر نگران وزیر اعلیٰ پر بھی آپ معترض ہوتے ہیں تو پھر اس الیکشن میں آپ حصہ لیں گے یا اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں سر، الیکشن تو ہر صورت میں، یہ تو بھول جائیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ جس سے ہم ان کی زندگی آسان کر کے الیکشن چھوڑ کے چلے جائیں، میدان تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم حصہ لیں گے ضرور۔ میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ ناموں میں سے کسی نام کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ حتمی شکل دیتی ہے تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس قانونی طور پر ایک مضبوط کیس ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر ہم عدلیہ کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ تو ظاہری طور پہ غیر جانبدار نام نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اور نام دیتے ہیں اور ہماری خیال کے اندر وہ اتنا غیر جانبدار نہیں ہوتا اور کم سے کم ظاہری طور پہ وہ جانبدار نظر نہیں آتا تو پھر قانونی چیلنج ذرا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکتی ہے، ایسا بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو شاید ہمیں بہت زیادہ پسند نہ آئے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ مسلم لیگ نون کے نامزد کیے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دے، میرے خیال میں تو یہ قانونی طور پر کسی طریقے سے۔ اچھا اسد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر الیکشن کمیشن کے اس آئینی حق کو چیلنج کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ آپ گراؤنڈ کیا لیں گے اگر اس کو چیلنج کریں گے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں، آپ کو جب دیکھتے ہیں آئین کو تو آئین کے اندر پوری تفصیل تو نہیں لکھی ہوتی کہ یہ آئین کی شکل کیوں لکھی جا رہی ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ضرور ہوتا ہے اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا، میرے خیال میں کوئی پاکستان میں ایک بھی قانون دان ایسا نہیں ہوگا جو یہ بات کہے کہ آئین کے اندر یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ایک غیر جانبدار نگران حکومت آئے۔
सारा मकसद ही ये है, वरना तो वही हुकूमत चलती रहे और वो इलेक्शन करा ले। भारत में होता है ऐसे, भारत के अंदर निगरान हुकूमत नहीं आती है और वही हुकूमत जो चला रही होती है वही इलेक्शन कराती है। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा गया कि एक निगरान हुकूमत आएगी जो गैर जानिबदार होगी। तो गैर जानिबदारी का असूल कैसे पूरा हो सकता है, आइन की ये रूह कैसे मीट की जा सकती है कि अगर मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ नाम जिसको मुस्तरद कर चुकी है तहरीक इंसाफ, उस नाम को हतमी शक्ल दे दी जाए। असद उमर साहब, इमरान खान साहब पहले ये बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब ने मामलात ख़राब किए, नवाज शरीफ साहब और उनके साथी भी अब यही कहना शुरू हो गए हैं, बल्कि वो तो ये जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि जनाब जो मौजूदा सिस्टम है या इस्टेब्लिशमेंट है, माफ़ी भी मांगनी चाहिए नवाज शरीफ को और वतन भी बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना चाहिए। तो आप दोनों मुत्तफ़िक हैं कि ये सारी ख़राबी जो है बाजवा साहब की पैदा करता है, आपका या आपके मुखालिफिन का अपना कोई कसूर नहीं है? नहीं, देखें जी, जो हमारी जो क्या कहना चाहिए बयानिया जो है, उस बयानिए की बुनियाद जो है वो सारी कौम के सामने हमने रखी और हमने बताया कि क्यों हमें लगता है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन एक जमहूरी अमल के तहत नहीं हुआ और इसके पीछे गैर जमहूरी मुदाखलत भी शामिल थी। उस बयानिए को सारे पाकिस्तान ने सुना और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियती तादाद ने इस बयानिए के ऊपर यकीन किया, क्योंकि हमारे ख्याल में वो बयानिया सच्चाई के ऊपर मबनी था और वो ऐसी सच्चाई थी जो वाज़े तौर पर लोगों को नजर आ रही थी। मियां साहब ने यही बात कही थी 2017 में जब उनके खिलाफ फैसला हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उनके खिलाफ। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस वो बैठे हुए थे अदालत के अंदर जिनकी बहुत अच्छी शोहरत थी, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते थे और उन्होंने सिर्फ उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया मियां साहब के खिलाफ, बल्कि सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करके वो फैसला दिया। और इसीलिए जब मियां साहब निकले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है वो गैर कानूनी अमल के जरिए मुझे हटाया गया है, तो पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो इल्ज़ाम तो दोनों ने लगाए, लेकिन एक का इल्ज़ाम जो है वो अवाम के अंदर मकबूल हुआ, यानी अवाम ने उससे इत्तफाक किया, और दूसरे के इल्ज़ाम को अवाम के अंदर पजीराई हासिल नहीं हुई। तो इल्ज़ाम दोनों का ही है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों के अंदर फ़र्क है। नहीं, असद उमर साहब देखें, आप यानी इमरान खान साहब लेकर गए इस पनामा का, लेकिन डॉक्टर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे अप्रोच किया गया, कहा गया कि जी इनकी अपीलें वगैरह ना सुनें, हमारी मेहनत ज़ाया ना करें, और बहुत सारी एविडेंस आ चुकी हैं। तो आप नहीं समझते कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक थी और नवाज शरीफ साहब की नाअहली में सिर्फ आपका या पनामा का किरदार नहीं था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी था? देखिए, वो तो उसका मुझे तो नहीं पता। जाहिर है कि मैं ना उस वक्त अल्दिया में बैठा था ना हुकूमत में बैठा था, मेरे पास तो ज़राए नहीं है कि वो मुतहर्रिक थे या नहीं थे। मेरे सामने तो वो शवाहिद थे, वो दस्तावेजात थी जो किसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, कोई अपोजिशन की जमात यानी तहरीक इंसाफ ने नहीं, बल्कि एक आलमी सहाफती इदारे के जरिए जो मंजर आम पर आई दुनिया भर के वो दस्तावेजात थी, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की और उनके खानदान के बारे में भी आया। और मैंने पता नहीं कितने दिन बैठ के सुप्रीम कोर्ट में खुद वो केस सुना, उन तमाम शवाहिदात को देखा। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप एक आज़ाद अदलिया के सामने वो तमाम शवाहिद रखेंगे तो वो उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जो उस वक्त की आला अदलिया जिस नतीजे पर पहुंची थी।